الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. يا رب لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك. سبحان الله عدد خلقه وزنة عرشه ورضا نفسه ومداد كلماته. صلى الله عليه وسلم وكرم ونور وشرف وعظم وبارك عليه. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم. وقال تعالى في مقام آخر: هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم. صدقت يا رب العالمين. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم ثم صل عليه. میرے واجب الاحترام معزز و مکرم سامعین کرام، رمضان المبارک کا پہلا جمعۃ المبارک کی ادائیگی کے لیے رب کے حضور بارگاہ خداوندی میں ہم سب حاضر ہوئے ہیں۔ دعا ہے اللہ تبارک و تعالی یہ رمضان میرے اور آپ کی بخشش کا ذریعہ بنا دے۔ گاڑیاں جب گرد آلود ہو جائیں، کیچڑ میں لت پت ہو جائیں، تو ہم اپنی گاڑیوں کو، موٹر سائیکل کو چمکانے کے لیے، دھلانے کے لیے سروس اسٹیشن میں لے جاتے ہیں۔ ہمارے یہ جسم کی گاڑی بھی 11 مہینے گناہوں کی آلودگی میں آلودہ ہو چکی ہوتی ہے، تو اللہ ایک ایسا مہینہ بطور سروس اسٹیشن کے ہمیں عطا کرتے ہیں جو 11 مہینوں کے گناہوں کو دھو کے رکھ دیتا ہے۔ لیکن گناہ ایسے ہی صاف نہیں ہوں گے جب تک ہم اس مہینے کے آداب کا خیال نہیں کریں گے۔ میں نے کمرے میں ایئر کنڈیشن لگایا، گاڑی میں میں نے اے سی آن کر دیا،
جب تک میں کمرے کے دروازے کو، کھڑکیوں کو یا گاڑی کے شیشے کو بند نہیں کروں گا تو اے سی کی کولنگ اور ایئر کنڈیشن، اس کی ٹھنڈی ہوا باہر نکل جائے گی اور باہر کی گرم ہوا اندر آ جائے گی۔ رمضان المبارک کا مہینہ بھی میرے اور آپ کے اندر اللہ نے ایئر کنڈیشن لگایا ہے۔ ادھر اے سی کی ہوا اور ٹھنڈک کو محفوظ رکھنا تھا تو کھڑکیوں کو بند کیا، ادھر ہم نے اپنے اندر اس لگنے والے ایئر کنڈیشن کی ٹھنڈک کو باقی رکھنا ہے تو گناہوں والی کھڑکیوں کو بھی بند کرنا ہوگا۔ جب تک گناہ والی کھڑکی بند نہیں ہوگی، یہ دروازہ کھلا رہے گا تو رمضان المبارک کی پوری برکات مجھے نصیب نہیں ہو سکتی۔ وہ کون سا روزے دار ہے جو روزہ رکھتے ہوئے رب کی نافرمانی بھی کرے، جھوٹ بھی بولے، غیبت بھی کرے، چغلی بھی کرے، حرام کی کمائیاں بھی کھائے، رشوت بھی لے، سود بھی کھائے؟ جب یہ گناہوں والی کھڑکیاں بند نہیں ہوں گی تو میرے ایمان کے اندر رمضان المبارک کی صحیح ٹھنڈ نہیں پہنچ سکتی۔ وہ کھڑکیاں جنہیں ہم نے بند کرنا ہے، وہ کھڑکی صرف ایک ہی نہیں، وہ تو بہت ساری ہیں۔ وہ سارے دروازے جن کی وجہ سے میرے روزے والی ٹھنڈک اور میرے اندر آنے والی روحانیت والی ٹھنڈک ضائع نہ ہو، ان کھڑکیوں میں جنہیں میں نے بند کرنا ہے، سب سے بڑی کھڑکی اور دروازہ اور گیٹ ہے کہ میں نے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں بنانا۔ اگر میں ساری رات نفل پڑھتا رہوں، دن کا روزہ بھی رکھوں، قرآن مجید کی تلاوت ساری رات رمضان میں کرتا رہوں، اور وہ کھڑکی اور دروازہ کھلا ہوا ہو کہ میں اللہ کی ذات اور صفات میں کسی کو شریک ٹھہرا رہا ہوں، تو میرے روزے کا پورا لطف اور پوری روحانیت اور نورانیت مجھے نصیب نہیں ہوگی۔ شرک والا دروازہ بند کرنا ہے۔ جب بدعت کا دروازہ بند کیا جائے تو مجھے سنت ملتی ہے، جب میں گناہوں والا دروازہ بند کرتا ہوں تو مجھے رب کی محبت ملتی ہے۔ اسی طرح میں جب شرک کا دروازہ بند کرتا ہوں تو مجھے توحید باری تعالی کی نعمت ملا کرتی ہے۔ آج کا عنوان بھی ہے توحید باری تعالی۔ میرے عزیز بھائیوں، توحید کسے کہتے ہیں؟ توحید کا معنی کیا ہے؟ یہ جو صبح و شام ہم سنتے ہیں توحید، رب کی توحید، توحید کا نعرہ، یہ توحید ہے کیا؟ میں نے نمازیں تو سیکھ لی، روزے تو سیکھ لیے، حج کا طریقہ تو سیکھ لیا، میں نے انجینئر بننا تھا وہ انجینئرنگ سیکھ لی، میں نے مستری بننا تھا، میں نے بہت بڑے بڑے کام تو سیکھ لیے، مگر افسوس کہ مجھے ہر چیز بنانی تو آ گئی، سیکھنی تھی وہ میں نے سیکھ لی، مگر میں رب کی توحید کو نہ سیکھ سکا، تو میرے جیسا غریب، مفلس اور میرے جیسا بیوقوف انسان کوئی نہیں۔ وجہ کیا ہے؟ ساری کائنات کے بنانے کا مقصد بھی رب کا ہے۔ بولیے میرے ساتھ، ساری کائنات کو بنانے کا مقصد میرے رب کا ایک ہی بات کو واضح کرنا ہے کہ اس کائنات کے اندر اکیلی ذات ہے تو کس کی ہے؟ سارے نبیوں کی آمد
ایک ہی مسئلے کو بیان کرنے کے لیے ہے، اور وہ مسئلہ ہے مسئلہ، بولو اونچی آواز سے، مسئلہ توحید۔ کائنات کا پورا نظام، یہ گرمیاں اور سردیاں، یہ سورج کا طلوع ہونا غروب ہونا، چاند کا چڑھنا پھر ماند پڑنا، ٹمٹماتے ہوئے ستاروں کا جگمگانا، یہ دریاؤ سمندر اور ندی اور نالوں کا بہنا، ایک ہی مسئلہ ہمیں سمجھانے کے لیے ہے۔ وہ مسئلہ کون سا ہے؟ مسئلہ توحید۔ سارے نبی آئے اسی مسئلے کے لیے، جنگیں ہوئیں، صحابہ شہید ہوئے اسی مسئلے کی خاطر۔ پوری کائنات کا نظام اور ایک ایک چیز مجھے جو چیز سمجھا رہی ہے وہ یہی ہے۔ تو پھر مجھے پتا چلا، جب پوری کائنات، پوری بادشاہت، پورا یہ نظام دنیا ایک مسئلے کو بیان کرنے کے لیے ہے، تو وہ مسئلہ اگر میری زندگی میں نہیں آئے گا تو میرے جیسا اجڑا ہوا فقیر بھی کوئی نہیں ہو سکتا۔ توحید کسے کہتے ہیں؟ بس یہ سنیے بات اور پھر بات کو آگے بڑھاتے ہیں۔ توحید کسے کہتے ہیں؟ اللہ کی ذات و وحدہ لا شریک ہے۔ جس طرح میرے رب کی ذات اکیلی ہے، میرے رب کی جو صفات ہیں وہ بھی اکیلی ہیں، جس طرح میرے رب جیسا، ہمارے رب ذوالجلال جیسی کسی کی ذات نہیں، تو رب کی صفات جیسی صفات بھی کسی کی نہیں۔ اسے اکیلا ماننا ہے، اس کی ذات بھی اکیلی، اور اس کے جو کام ہیں وہ کام بھی اس نے کسی کو تقسیم نہیں کیے، وہ کام بھی صرف اور صرف کس کے ہیں؟ اللہ کے بعد انبیاء کا درجہ ہے۔ انبیاء میں پہلا نمبر امام الانبیاء کا ہے۔ اولیاء، شہداء، اتقیاء اور صلحاء سب اپنی جگہ پہ ہیں، مگر جو کام میرے رب کے ہیں اللہ نے وہ کام مخلوق میں سے کسی کو بھی عطا، یہی توحید۔ میرے رب کی ذات ایک، میرے رب کی ذات اکیلی، تو میرے رب کی جتنی صفات ہیں اللہ ان صفات میں بھی اکیلا ہے، کوئی نبی اور کوئی ولی ان صفات میں شریک نہیں۔ یہی بات سمجھانی ہے۔ میں ذرا آپ سے مطالبہ کرتا ہوں، ذرا پڑھیے میرے ساتھ کلمہ طیبہ، لا الہ الا اللہ۔ لا الہ، اللہ کے سوا الہ کوئی نہیں۔ بس آج کے اس بیان میں میں نے الہ سمجھانا ہے کہ الہ کس کو کہتے ہیں۔ الہ کا معنی آپ نے کر دیا اللہ کے سوا معبود کوئی نہیں۔ معبود عربی کا لفظ ہے، عربیوں کو تو سمجھ آ گیا۔ پنجابیوں کو کیا معنی معبود کسے کہتے ہیں؟ عبادت کے لائق کوئی نہیں۔ عربیوں کو تو سمجھ آ گیا کہ عبادت کسے کہتے ہیں، کیونکہ عبادت عربی کا لفظ ہے۔ مڈیالہ کے نوجوانوں کو کیا سمجھ آئے عبادت کسے کہتے ہیں؟ لا الہ، پوجا کے لائق کوئی نہیں۔ ایران والے تو سمجھ گئے کیونکہ پوجا یہ فارسی کا لفظ ہے۔ پنجابیوں کو سمجھ کیسے آئے گی؟ اللہ کے قرآن نے الہ کا معنی اس طرح سمجھایا ہے کہ ایک ایک بات کو واضح کر دیا۔ لا الہ، الہ وہ ذات ہوتی ہے جس میں دو صفات پائی جائیں۔ کتنی صفات ہوں؟ توجہ میری طرف۔ الہ وہ ہے جس میں دو صفات پائی جائیں۔ پہلی صفت، مجھے بڑی تکلیف ہوگی میرے نوجوان بھائی، میں تقریر کر کے ختم کر دوں اور آپ سے پوچھوں کہ الہ کسے کہتے ہیں تو آپ کو یاد ہی کوئی نہ ہو۔ یہ دو باتیں میری آپ نے ذہن نشین کرنی ہے، بس یہی تقریر ہے، اور یہی رمضان کے پہلے جمعے کا مقصد آپ کو سمجھ آ جائے۔ رمضان میں 4 کام کرنے ہیں۔ توحید باری تعالی،
दूसरे नंबर पे अपने गुनाहों की बख्शिश, तीसरे नंबर पे हमने जन्नत मांगनी है, और चौथे नंबर पे जहन्नम से पनाह मांगनी है। रोजे बाद में, तौहीद पहले। नमाज तरावी बाद में, तौहीद पहले। ज़कात बाद में, तौहीद पहले। सदका व खैरात बाद में, तौहीद पहले। आइए जरा तौहीद समझा रहा हूं। इलाह वो होता है जिसमें दो सिफात पाई जाएं। कितनी सिफात हों? आवाज नहीं आई, और ऊंची आवाज से। पहली सिफत, इलाह वो होता है जो आलिमुल गैब हो। इलाह वो होता है जो मुख्तारे कुल हो। मेरे साथ बोलिएगा, इलाह की पहली सिफत क्या है? इलाह वो होता है जो आलिमुल, और दूसरी सिफत, इलाह वो होता है जो मुख्तारे कुल हो। समझ आइए आपको बात? कख भी समझ नहीं है। आलिमुल गैब का क्या माना? आलिमुल गैब का माना यह है, मेरी नजर गेट तक गई, बस मुझे यहां तक नजर आ रहा है, पीछे का मुझे पता कोई नहीं। आपकी नजर इस दीवार तक है, दीवार के पीछे क्या है आपको समझ नहीं आ रही। आलिमुल गैब का माना यह है, जो हमारे सामने है और जो हमसे छुपा हुआ है, मेरा रब हर चीज को हर वक्त में जानता और देखता है। यह सिफत सिर्फ किसकी है? किसी नबी की ये सिफत, किसी वली की ये सिफत। मेरे आका अलैहिस्सलाम अम्मा आयशा के हुजरा में हैं तो आपको मस्जिद नबवी का पता, मेरे आका मस्जिद नबवी में हैं तो अम्मा आयशा के हुजरे का पता, मेरे आका मक्का में हैं तो मदीना का पता, मदीना में हैं तो मक्का का इल्म नहीं, गारे हिरा में हैं तो गारे सौर का इल्म नहीं, गारे सौर में हैं तो गारे हिरा का इल्म नहीं। मेरा रब हर जगह, हर चीज को, हर हालत को जानने वाला है। इसी अकीदे का नाम है इल्मे गैब। और ये सिफत सिर्फ किसकी है? अल्लाह। दूसरी सिफत इलाह की। इलाह किसको कहते हैं? जो मुख्तारे कुल हो। मुख्तारे कुल का माना, मुझे इख्तियारात हैं सिर्फ इस मदरसे में, इस चार दीवारी में। आपको इख्तियारात हैं सिर्फ आपके घर की चार दीवारी में। आपको इख्तियारात हैं आपके दुकान के अंदर की चार दीवारी में। मुल्क के वजीर आजम को इख्तियारात हैं सिर्फ अपनी सरहद के हुदूद के अंदर। मुल्क का सदर, उसे सिर्फ इख्तियार है अपने मुल्क में, और वो भी पूरा इख्तियार नहीं। लोग अपनी मर्जी कर रहे हैं, सदर जो मर्जी कहता रहे। लोग अपनी मर्जी कर रहे हैं, वजीर आजम जो भी कहता रहे। मडियाला के नौजवानों, मेरे रब को मशरिक से लेके मगरिब तक, शुमाल से लेके जुनूब तक, कायनात की हर चीज, चाहे वो तहत सरा तक है या अर्शे मुअल्ला तक है, कायनात में इंसान हैं, जिन्नात हैं, जानवर हैं, फरिश्ते हैं, अंबिया हैं, कायनात की हर चीज पर कंट्रोल है तो सिर्फ किसका है? यही मुख्तारे कुल है। वो चाहे मौसम गर्मा हो, मौसम सरमा हो, वो चाहे किसी को सेहत दे, वो चाहे किसी को बीमारी दे, वो चाहे किसी को अमीरी दे, वो चाहे किसी को गरीबी दे, वो चाहे तो किसी की जिंदगी को लंबा कर दे, वो चाहे तो जवानी में ही फसल काट के कब्र में पहुंचा दे। ये सारे के सारे इख्तियारात का मालिक सिर्फ कौन है? ये है इलाह का माना। फिर बोलिए मेरे साथ, इलाह में कितनी सिफात हैं? पहली सिफत क्या है? कि वो आलिमुल गैब हो। और दूसरी सिफत ये है कि वो मुख्तारे कुल हो। मुख्तारे कुल, कुल्ली इख्तियार, सारे आर्डर उसी के चलें। ये इख्तियार नबियों वलियों को नहीं, किसी अमीर और गरीब को नहीं, ये इख्तियार है तो सिर्फ किसके पास हैं? अल्लाह। आइए जरा अल्लाह का कुरान इसी को बयान करता है। सूरह आले इमरान मेरे सामने है। कुरान का तालिब इल्म हूँ, इशाअत तौहीद वालों का यही तो काम है और मशगला है कि अपनी हर बात को खूबसूरत करते हैं रब के कुरान से। कह दो सुभान अल्लाह। अपनी हर बात को खूबसूरत करते हैं रब के कुरान की आयात से।
اللہ کا قرآن مسئلہ توحید سمجھا رہا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم۔ اللہ فرماتے ہیں اے کائنات والو، اے میرے بندو، میری ذات کا تعارف، میری ذات کی پہچان، میری ذات کا تعارف تمہیں اللہ کا قرآن کروا رہا ہے۔ اللہ لا الہ الا ہو، اللہ کون ہے؟ لا الہ، منڈیالہ کے نوجوانوں ایک جملہ سنتے جائیں، جب بھی دنیا میں کسی کا تعارف کروایا جائے تو وہ نفی سے نہیں ہوتا، اس بات سے ہوتا ہے۔ جب بھی کسی کا تعارف کروایا جائے تو وہ نا سے نہیں ہوتا، ہے سے ہوتا ہے۔ یہ قاری ہے، یہ عالم ہے، یہ چودھری ہے، یہ ملک ہے، یہ خان ہے۔ ہر بندے کا تعارف ہے کہ لفظ سے ہوتا ہے، ایک میرے رب کی ذات ہے جس کا تعارف ہے سے نہیں بلکہ نا سے شروع ہوتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں لا الہ الا ہو، تو نے اپنا تعارف کروایا تو تو نے کہا میں قاری ہوں، میں عالم ہوں، میں فلاں کا بیٹا ہوں، میں فلاں بستی کا رہنے والا ہوں، میں فلاں کاروبار کا تاجر ہوں۔ مگر میرے رب نے اپنی ذات کا جب تعارف کروایا، اللہ فرماتے ہیں لا الہ الا ہو، میں اللہ وہ ہوں کہ میرے جیسا کوئی نہیں۔ کہہ دو سبحان اللہ، میرے جیسا کوئی نہیں، میرے جیسا حاجت روا کوئی نہیں، میرے جیسا مشکل کشا کوئی نہیں، میرے جیسا بگڑی بنانے والا کوئی نہیں، میرے جیسا داتا کوئی نہیں، میرے جیسا مشکل کشا کوئی نہیں، میرے جیسا غوث اعظم کوئی نہیں، میرے جیسا لجپال کوئی نہیں، میرے جیسا غریب نواز کوئی نہیں، میرے جیسا دستگیر کوئی نہیں، میرے جیسا ہر کام پہ کلی اختیار رکھنے والا کوئی نہیں۔ اللہ فرماتے ہیں لا الہ الا ہو، اللہ کے سوا معبود کوئی نہیں۔ معبود تو عربی کا لفظ ہے، عربیوں کو تو سمجھ آ جائے گا معبود کا معنی کیا ہے، مجھے معنی کیسے سمجھ میں آئے گا؟ اللہ فرماتے ہیں لا الہ عالم الغیب کوئی نہیں، لا الہ مختار کل کوئی نہیں، لا الہ داتا کوئی نہیں، لا الہ غوث اعظم کوئی نہیں، لا الہ کھوٹی قسمتوں کو کھڑا کرنے والا کوئی نہیں، لا الہ شفائیں دینے والا کوئی نہیں، لا الہ مقدمات سے رہائیاں دینے والا کوئی نہیں، لا الہ امیری کوئی دے نہیں سکتا، لا الہ غریب کوئی کر نہیں سکتا، لا الہ نفع کا مالک کوئی نہیں، لا الہ نفع کو نقصان کا مالک کوئی نہیں، لا الہ زندگی اور موت کا مالک کوئی نہیں، لا الہ زندگی اور موت دینے کے بعد عمر کی سانس اور زندگیاں لکھنے والا کوئی نہیں، لا الہ حاضر و ناظر کوئی نہیں، لا الہ کھوٹی قسمتوں کو کھڑا کرنے والا کوئی نہیں۔ اللہ فرماتے ہیں الا اللہ، یہ سارے کے سارے کام کوئی نبی کے اختیار میں نہیں، ولی کے اختیار میں نہیں، کتب اور ابدال کے اختیار میں نہیں، شہید کے اختیار میں نہیں، زندہ اور مردہ کے اختیار میں نہیں، یہ سارے کے سارے کام کرنے والی ذات ہے تو الا اللہ، صرف کون ہے؟
اونچی آواز سے، یہ سارے کام کرنے والا اکیلا، یہ سارے اختیار صرف کس کے پاس ہیں، یہ ساری اتھارٹیاں صرف کس کے پاس ہیں؟ آئیے ذرا میرا سبق سنیے، اللہ کا قرآن مسئلہ سمجھا رہا ہے۔ لا الہ، الہ وہ ہوتا ہے جس میں دو صفات پائی جائیں۔ پہلی صفت یہ ہے کہ وہ عالم الغیب ہو، دوسری صفت یہ ہے کہ وہ مختار کل ہو۔ مجھے سورہ آل عمران کے اندر یہ دونوں کی دونوں صفات نظر آ رہی ہیں۔ اللہ رب العزت الہ کا معنی سمجھا رہے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں ان اللہ لا یخفی علیہ شیء فی الارض ولا فی السماء۔ اللہ نے صفت علم غیب کو اس آیت میں بیان کیا۔ اللہ فرماتے ہیں میرے بندو، لا یخفی علیہ شیء فی الارض ولا فی السماء، تجھے تو صرف وہ پتہ ہے جہاں تک تیری آنکھ جاتی ہے، تجھے تو صرف وہ پتہ ہے جو تجھے نظر آ رہا ہے، تجھے گھر کا پتہ ہے تو تجھے دکان کا پتہ نہیں، تو دکان میں ہے تو تجھے گھر کا پتہ نہیں، تو اپنے ڈیرے پہ ہے تو تجھے اپنے گھر کا پتہ نہیں، تو اپنے ڈیرے پہ بیٹھا ہے تو دکان پہ کیا ہو رہا ہے تجھے پتہ نہیں، تو اگر شہر میں ہے تو دیہات کا پتہ نہیں، اگر تو اپنے داد کے شہر میں گیا ہے تو ننیال کا پتہ نہیں، اگر ننیال کے شہر میں گیا ہے تو تجھے اپنے ددیال کا پتہ نہیں، تو اپنے آبائی گاؤں میں چلا گیا تو جہاں تیری رہائش ہے وہاں کا تجھے پتہ نہیں، تیری تو اوقات صرف یہ ہے۔ مگر اللہ فرماتے ہیں لا یخفی علیہ شیء فی الارض ولا فی السماء، میں اللہ کو یہ بھی پتا ہے آسمانوں میں کیا ہو رہا ہے اور ساتوں زمینوں کے نیچے کیا ہو رہا ہے، اللہ سب کچھ جانتا ہے۔ تجھے تو اتنا پتہ نہیں تیرا جوان بیٹا رات کہاں گزارتا ہے، تجھے تو یہ پتہ نہیں تیرے کمرے میں بیٹا سویا ہوا ہے، رات کو موبائل میں وہ کیا کچھ دیکھتا ہے، تیری بیٹی کے پاس کیا ہے، تیرے بیٹے کے پاس کیا ہے، تیرے بھائی کیا کر رہے ہیں، تیرے والد محترم کہاں ہیں، تیری والدہ کس حالت میں ہے، تجھے تو یہ بھی پتہ نہیں تیرا چچا کیا کر رہا ہے، تیرا ماموں کیا کر رہا ہے، تجھے تو یہ پتہ نہیں تیری دکان کا ملازم اس وقت کیا کر رہا ہے، مگر میرے رب کی ذات اتنی بڑی عالم الغیب، لا یخفی علیہ شیء فی الارض ولا فی السماء، جب سے کائنات بنی ہے جب تک کائنات نے رہنا ہے میرا رب سب کچھ جاننے والا ہے۔ یہ ہے علم غیب، یہ خاصہ صرف کس کا ہے؟ اونچی آواز سے، یہ خاصہ صرف کس کا ہے؟ ابھی تو میں نے اس بات کو ہائی لائٹ کرنا ہے، کھولنا ہے تو بات اور سمجھ آئے گی۔ اچھا، یہ پہلی صفت عالم الغیب، اللہ کے سوا، اونچی آواز سے، اللہ کے سوا جب توحید بیان کی جائے، اللہ فرشتوں کے جھرمٹ میں بیٹھ کے فرشتوں کی جماعت میں اللہ فخر کرتے ہیں، دیکھو دار التوحید میں میری توحید بیان ہو رہی ہے، پاکستان میں میری توحید بیان ہو رہی ہے، مکہ اور مدینہ میں میری توحید بیان ہو رہی ہے۔ ذرا اونچی آواز سے بلند آواز سے کہیے گا عالم الغیب ہے تو صرف کون ہے؟ غیب کا علم ہے تو صرف کس کے پاس؟ پردوں کے پیچھے جاننے والا ہے تو صرف کون ہے؟ اللہ فرماتی ہیں ان اللہ لا یخفی علیہ شیء، او میرے بندے تجھے تو اپنی باڈی کا بھی پورا پتہ نہیں، تیرا دل کہاں ہے، دل تیرا کتنی حرکت کر رہا ہے، تجھے تو یہ بھی پتہ نہیں تیرا جگر کیا کام کر رہا ہے، تجھے تو یہ بھی پتہ نہیں تیرا معدہ کس کیفیت میں ہے، تجھے تو یہ بھی پتہ نہیں تیری آنکھوں میں نظر کتنی پاور کی ہے، تجھے تو یہ بھی پتہ نہیں تیرے دماغ میں کتنی پاور ہے، مگر اللہ فرماتے ہیں لا یخفی علیہ شیء فی الارض
الارض ولا فی السماء، میں زمین پہ بیٹھوں تو مجھے دوسری منزل کا پتہ نہیں، اوپر والی منزل میں بیٹھوں تو مجھے تہ خانے اور بیسمنٹ کا پتہ نہیں، میرے رب کے علم کو دیکھ۔ اللہ فرماتے ہیں لا یخفی علیہ شیء فی الارض ولا فی السماء، سمندر میں مچھلیاں کتنی ہیں، دریاؤں میں مچھلیاں کتنی ہیں، نہروں کے اندر کون سی مخلوقات ہیں، فضا کے اندر کتنی مخلوقات ہیں، پہلے آسمان پہ کتنی مخلوقات، دوسرے آسمان پہ کتنے فرشتے، تیسرے چوتھے پانچویں چھٹے اور ساتویں آسمان میں، اور اس سے اوپر کیا کچھ ہے۔ اللہ فرماتے ہیں مجھ سے کوئی بھی چیز چھپی ہوئی نہیں، میں سب کو جاننے والا ہوں۔ یہ ہے علم غیب۔ چلیں ایک اور رنگ بھی سنا دوں، سورہ طٰہٰ 16واں پارہ، اللہ فرماتے ہیں اِنَّهُ يَعْلَمُ السِّرَّ وَأَخْفَى، میرے علم کے بارے پوچھتا ہے، میرا علم دیکھ کتنا مضبوط ہے، تیرا علم کیا ہے، کیلکولیٹر میں حساب کیا وہ بھی فرق لگ گیا، کمپیوٹر میں تیرا ڈاٹا موجود ہے، ضائع ہو گیا تو تو سر پکڑ کے بیٹھ گیا، تیری فائلیں اگر جل گئیں، تیری کتاب اور تیرا دفتر اگر جل گیا تو سر پکڑ کے رونے لگ جاتا ہے، میرا علم ضائع ہو گیا، میرا کتب خانہ جل گیا، میرا ڈیٹا ختم ہو گیا۔ اللہ فرماتے ہیں اِنَّهُ يَعْلَمُ السِّرَّ وَأَخْفَى، میں اللہ علم اتنا میرا مضبوط ہے کہ میں بھید کو بھی جانتا ہوں، اور جو بھید اور راز سے بھی زیادہ چھپی ہوئی چیز ہے میں اللہ اس کو بھی جانتا ہوں۔ یہ جو سبحان اللہ کی ہے آپ نے، یہ ویسے رسمی کی ہے، بات سمجھ نہیں آئی، اب سنیے گا، راز کسے کہا جاتا ہے، راز کسے کہتے ہیں میرے بھائی نوید صاحب، راز وہ ہوتا ہے جو بات میرے دل میں ہے ابھی میری زبان پہ نہیں آئی، میرا اللہ جانتا ہے اور میں جانتا ہوں میرے دل کے اندر کیا ہے، یہ ہوتا ہے راز۔ اور راز سے بھی اگلا ایک درجہ ہے، وہ کیا ہے جو مجھے بھی پتا نہیں کہ کل میرے دل میں کیا بات آنی ہے، اگلے سال میں زندہ رہا تو میرے دل میں کیا خواہش پیدا ہونی ہے۔ اللہ فرماتی ہیں اِنَّهُ يَعْلَمُ السِّرَّ وَأَخْفَى، جو بات تیرے دل میں ہے میں اللہ اسے بھی جانتا ہوں، اور جو تیرے دل میں سال کے بعد خیال آنا ہے میں اللہ ابھی سے اسے جانتا ہوں۔ یہ ہے میرے رب کا علم۔ چلیں ایک اور رنگ بھی سنا دیتا ہوں، گزشتہ رات پڑھی جانے والی منزل 7واں پارہ سورۃ الانعام، اللہ فرماتے ہیں وَلَا وَرَقَةٍ وَلَا رَطْبٍ وَلَا يَابِسٍ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ، اللہ کمی پیشی معاف فرمائے۔ 7واں پارہ اللہ فرماتی ہیں وَمَا تَسْقُطُ مِن وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا، اللہ کا علم اتنا بڑا ہے، اللہ کا علم اتنا مضبوط ہے، کائنات میں درخت کتنے ہیں جاننے والا صرف کون؟ اونچی آواز سے، کائنات میں درخت کتنے ہیں جاننے والا صرف کون ہے؟ کنکر کتنے ہیں جاننے والا صرف کون؟ درختوں پہ لگنے والے پتے کتنے ہیں ان کی تعداد کو جاننے والا صرف کون ہے؟ میرے بھائی توجہ کر، وَمَا تَسْقُطُ مِن وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا، اللہ فرماتی ہیں تیرے درخت جو گھر میں لگے ہوئے ہیں، تیرے باغ میں لگے ہوئے ہیں، روڈ کے کنارے پہ لگے ہوئے ہیں، درختوں کی تعداد، پتوں کی تعداد جاننا تو میرے رب کا کام ہے۔ جو پتا اپنی ٹہنی سے گر کے نیچے آتا ہے میں اللہ اسے بھی جانتا ہوں۔ اگلی بات میری مکمل ہو، سبحان اللہ کی صدا آنی چاہیے۔ اللہ فرماتی ہیں صرف اتنا ہی نہیں کہ میں درختوں کی تعداد جانتا ہوں، پتوں کی تعداد کو جانتا ہوں، نہیں، اللہ فرماتی ہیں کہ پتا اپنی ٹہنی سے ٹوٹا، نیچے زمین پہ گرا، زمین پہ آنے تک جتنی اس نے کروٹیں لینی ہے میں اللہ ان کروٹوں کو بھی جانتا ہوں۔ یہ ہے علم غیب، یہ ہے عالم الغیب۔ اللہ کہتے ہیں صرف پتے کو نہیں جانتا، درخت سے پتا گرا
نیچے آتے 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 جتنی کروٹیں لینی ہیں میں اللہ ان کروٹوں کو بھی جانتا ہوں. یہ ہے علم غیب. اور یہ خاصہ ہے صرف کس کا؟ اونچی آواز سے کس کا خاصہ ہے؟ باہر والے حضرات بھی ہاتھ کھڑا کر کے ذرا اللہ سے محبت کا ثبوت. علم غیب خاصہ ہے صرف کس کا؟ اچھا اب آئیے ذرا میرے وہ بھائی، اگر کوئی اس عقیدے کا میرا بھائی بیٹھا ہوا ہے، میں سینے سے لگاتا ہوں، کوئی ہماری آپ سے لڑائی نہیں، اگر کوئی میرا بھائی اس عقیدے کا آیا ہوا ہے سننے کے لیے، تو میرا آپ سے ایک ہی مطالبہ ہے، علم غیب رب کا خاصہ ہے. اللہ کے سوا کوئی نبی کوئی ولی غیب نہیں جانتے. کہو بے شک. نئی بات سمجھ آتی؟ آئیے رب کا قرآن، یہ میرے سامنے 7واں پارہ. اللہ فرماتے ہیں قُل لَا أَقُولُ لَكُمْ عِنْدِي خَزَائِنُ اللَّهِ. تو کہتا ہے اللہ کے نبی کے پاس رزق کے خزانے ہیں. تو کہتا ہے اللہ کے نبی شفائیں دیتے ہیں. تو کہتا ہے اللہ کے نبی کو سارے اختیار ہیں. مگر اللہ کا قرآن مجھے کیا کہہ رہا ہے؟ اللہ فرماتی ہیں لا اقول لکم عندی خزائن اللہ. 7واں پارہ سورۃ الانعام. موبائل میں ترجمہ چیک کیجئے. آپ کے گھر میں جس کسی عالم کا ترجمہ ہو اٹھا کے پڑھیے گا. اللہ فرماتی ہیں لا اقول لکم، میرا پیغمبر اعلان فرما دیجئے او لوگو میرے پاس خزانے کوئی نہیں، زمین و آسمان کے خزانوں کا مالک ایک اللہ. اللہ کے پیغمبر اعلان فرما دیجئے ولا عالم الغیب، مجھے نہیں کہنا کہ میں غیب جانتا ہوں، آنے والے حالات کا علم، پردے کے پیچھے کا علم، پل کی بات، کل کی بات، یہ ساری چیزیں جاننے والا صرف کون ہے؟ اللہ کے قرآن نے خود کہہ دیا. میرے پیغمبر بتا دیجئے میں عالم الغیب نہیں ہوں. عالم الغیب صرف ایک اللہ کی ذات ہے. تو معلوم ہوتا ہے اللہ کے بعد سب سے بڑا مقام میرے آقا کا ہے. میرے آقا بھی عالم الغیب نہیں. چلیں آگے چلیں. اللہ اللہ. جب نبی غیب نہیں جانتے تو پیر صاحب غیب کہاں سے جانتے؟ ولی غیب کہاں سے جانتے ہیں؟ ذرا سنیے گا ایک اور واقعہ. لے چلتا ہوں میں آپ کو سورۃ النمل 19واں پارہ، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ. اللہ فرماتی ہیں وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِأَهْلِهِ امْكُثُوا. حضرت موسیٰ کا واقعہ یاد کرو. حضرت موسیٰ اپنے گھر جا رہی ہیں مصر میں. مصر جاتے ہوئے راستہ بھول گئے. توجہ میری طرف. یہ موسیٰ علیہ السلام کون ہے؟ امتی ہیں کہ نبی ہیں؟ اونچی آواز سے، امتی ہیں کہ نبی ہیں؟ حضرت موسیٰ اپنے گھر جا رہے ہیں، راستہ بھول گئے. مصر جا رہے ہیں، راستہ بھول گئے. سردی کی رات، اندھیری رات، بیوی درد ذہ کے اندر مبتلا ہو گئی. ٹھنڈک ہے، بیوی کو درد ذہ شروع ہو گیا. حضرت موسیٰ کہتے ہیں وہ مجھے سامنے آگ نظر آ رہی ہے، مجھے جانے دو، میں وہاں سے راستہ پوچھ کے آؤں، مجھے جانے دو. وہ آگ ہے، میں تھوڑی سی آگ لے کے آؤں. بیوی کو ٹھنڈک محسوس ہو رہی ہے، بیوی کو ٹھنڈ لگ رہی ہے. حضرت موسیٰ چلتے گئے، وہاں پہنچے، آگ کے پاس پہنچے. آواز آئی انی انا ربک، جسے تو آگ سمجھ رہا ہے یہ آگ نہیں، یہ تو تیرے رب کی تجلی ہے. کہہ دو سبحان اللہ. یہ آگ نہیں، یہ تو تیرے رب کی تجلی ہے. حضرت موسیٰ وہاں کھڑے ہیں. آواز آئی فَخْلَعْنَ عَلَيْكَ إِنَّكَ بِالْوَادِ الْمُقَدَّسِ طُوًى. اے موسیٰ یہ آگ نہیں، یہ تو تیرے رب کی تجلی ہے. ذرا اپنی جوتیاں اتار دیں. آپ بڑی پاک وادی کے اندر کھڑے ہوئے ہیں. مڈیالہ کے نوجوانوں بات سمجھیے گا. حضرت موسیٰ اپنے گھر جا رہے ہیں، راستہ بھول گئے، بیوی درد ذہ میں مبتلا ہیں. آگ لینے کے لیے گئے، وہ آگ نہیں تھی، وہ تو رب کی تجلی تھی. وہاں کھڑے کھڑے رب نے آرڈر کر دیا ذرا جوتیاں اتار دیجئے. یہ کوئی عام جگہ نہیں، یہ تو بڑی پاک وادی ہے. مڈیالہ کے نوجوانوں
تیرا عقیدہ ہے نبی بھی غیب جانتے ہیں، تیرا عقیدہ ہے ولی بھی غیب جانتے ہیں، مگر مجھے اللہ کا قرآن سمجھا رہا ہے جو اپنے گھر کا راستہ بھول جائے، جو آگ کو، جو رب کی تجلی کو آگ سمجھ لے، اور جسے یہ پتہ نہ ہو کہ میں کس وادی کے اندر کھڑا ہوں، وہ عالم الغیب نہیں ہوتا۔ اگر گھر کا راستہ بھول جائیں اور آگ کو، رب کی تجلی کو آگ سمجھ بیٹھے، اور جسے اپنی کھڑے ہوئے وادی کا پتہ نہ چلے، وہ عالم الغیب نہیں ہوتا۔ اللہ نے مسئلہ سمجھا دیا۔ موسیٰ علیہ السلام کو ان 3 باتوں کا علم نہیں ہوا۔ عقیدہ بناؤ کہ نبی غیب نہیں جانتے، غیب جاننے والا صرف کون ہے؟ اللہ اللہ۔ توجہ میری طرف۔ حضرت موسیٰ کا واقعہ سنا کے اللہ نے یہی مسئلہ سمجھایا ہے کہ حضرت موسیٰ جب غیب نہیں جانتے، نبی ہیں، تو پھر تیرے پیر کیسے غیب جانتے ہیں؟ آئیے ایک اور واقعہ، سورۃ النمل 19واں پارہ۔ حضرت سلیمان علیہ السلام بڑا جلیل القدر پیغمبر ہے، اللہ نے پرندوں کی بولیاں سکھا دی۔ ایک پرندہ جا رہا ہے آواز نکالتے ہوئے، حضرت سلیمان نے کہا یہ کہتے ہوئے جا رہا ہے جیسا کسی کے ساتھ سلوک کرو گے تمہارے ساتھ بھی ویسا ہوگا، ماں باپ کا دل دکھانے والے تیرے ساتھ بھی ایسا ہوگا، بہنوں کا حق کھانے والے تیرے ساتھ بھی ظلم ہوگا، سودی کاروبار کرنے والے، جی ہاں رشوت لینے والے، تیرا بھی حق کھایا جائے گا۔ ایک پرندہ جا رہا ہے، کہتے ہوئے جا رہا ہے جو دنیا میں آیا ہے وہ دنیا سے جائے گا ضرور۔ ایک کہنے والا کہہ رہا ہے ہر جوانی کو اللہ نے بڑھاپا دینا ہے، جو دنیا کے اندر آیا ہے اس پہ فنا ہے۔ حضرت سلیمان بہت بڑا پیغمبر، اللہ کا پیغمبر جا رہا ہے اپنے لشکر کے ساتھ، جنات بھی ساتھ ہیں، حشرات بھی ساتھ ہیں، پرندے بھی ساتھ ہیں۔ حضرت سلیمان کا لشکر شہر کے ایک کنارے پہ پہنچا، گزرنا ہے اس راستے سے، گزرنا ہے بڑی سڑک سے، گزرنا ہے بڑے دروازے سے، گزرنا ہے بڑے روڈ سے۔ آگے چیونٹیوں کی ایک جماعت، کیڑیوں کی ایک جماعت جا رہی ہے، چیونٹیوں کی جماعت جا رہی ہے، چیونٹیوں کی ایک ملکہ اور ان کی جو سردار ہے اس نے ساری چیونٹیوں سے آواز دیتے ہوئے کہا قالت نملۃ یا ایھا النمل ادخلوا مساکنکم لا یحطمنکم سلیمان وجنودہ وہم لا یشعرون۔ چیونٹی کی ملکہ نے کہا اے میری سہیلیوں، اے میری رعایا کی افراد، اپنے اپنی بلوں کے اندر داخل ہو جاؤ، اپنے سوراخوں میں داخل ہو جاؤ۔ وہ دیکھو سلیمان آ رہا ہے، اس کا لشکر بھی ساتھ ہے، اس کے ساتھ جنات بھی ہیں، اس کے ساتھ جانور بھی ہیں، اس کے ساتھ حشرات بھی ہیں، نملات بھی ہیں، سارے اس کے ساتھ آ رہی ہیں۔ سلیمان نے جب یہاں سے گزرنا ہے تو ہو سکتا ہے اس کے لشکر کے پاؤں کے نیچے آ کے وہ تم سب کو لتھاڑ کے رکھ دے۔ یہ کس نے بات کی ہے؟ مجھے واسطے کس نے بات کی ہے؟ چیونٹی نے بات کی۔ اللہ رب العزت کو یہ بات اتنی پسند آئی، قرآن کہتا ہے فَتَبَسَّمَ ضَاحِكًا مِّن قَوْلِهَا۔ حضرت سلیمان کو یہ بات اللہ نے بتا دی، سلیمان علیہ السلام نے وہ بات سنی، مسکرا پڑے۔ اللہ نے فرمایا اے سلیمان سن لے یہ چیونٹی کیا کہہ رہی ہے۔ چیونٹی کی ساری سہیلیوں نے کہا اے ہماری ملکہ، آپ کہہ رہی ہیں کہ وہ سلیمان آ رہا ہے، وہ تمہیں لتھاڑ دے گا، وہ تمہیں چتھاڑ دے گا، تم روند دی جاؤ گی، تو کیا پتا ہے اسے پتا چل جائے کہ ہم یہاں سے گزر رہی ہیں۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے چیونٹی نے جواب دیا وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ۔ سلیمان جب یہاں سے گزریں گے، سلیمان کو اور ان کے لشکر کو پتا کوئی نہیں چلے گا ہماری جوتی کے نیچے آنے والا کون ہے۔ مڈیالہ کے نوجوانوں، اللہ نے مسئلہ سمجھا دیا۔ سلیمان زندہ پیغمبر، اسے اپنی جوتی کے نیچے آنے والی چیونٹی کا علم نہیں، اپنی جوتی کے نیچے آنے والی مخلوقات کا پتہ نہیں چلا، تو پھر ماننا پڑے گا
پڑेगा सुलेमान आलिमुल गैब नहीं, आलिमुल गैब सिर्फ कौन है। हजरत सुलेमान जिंदा हैं, जिंदा पैगंबर हैं, अपनी जूती के नीचे आने वाली कीड़ियों का, चींटियों का पता नहीं चला, तो फिर मानना पड़ेगा कोई नबी कोई वली गैब नहीं जानता, आलिमुल गैब सिर्फ कौन है, अल्लाह। अल्लाह अल्लाह। आइए, मैंने बात शुरू की थी, इलाह के दो माने हैं। पहला माना अल्लाह के सिवा आलिमुल गैब कोई नहीं, बात समझ आ गई, इन्नल्लाह ला यख्फा अलैहि शैउन फिल अर्द। दूसरा माना इलाह का क्या है, भूल गए आप? दूसरा माना इलाह का क्या है कि मुख्तारे कुल सिर्फ कौन है, सारे इख्तियारात किसके पास हैं। आइए जरा सूरह आले इमरान जो मैंने शुरू की है, अल्लाह फरमाते हैं हुवल्लज़ी युसव्विरुकुम फिल अर्हामि कैफ यशा, ये सारे इख्तियार तेरे रब के पास हैं। हुवल्लज़ी युसव्विरुकुम फिल अर्हामि कैफ यशा, माँ के रहम के अंदर कैसी तस्वीरें बनानी है, किसी को काला किसी को गोरा, किसी का कद बड़ा और किसी का छोटा, कोई अमीर और कोई गरीब, कोई बदबख्त और कोई बख्त वाला, ये सारे के सारे इख्तियार हैं तो सिर्फ किसके पास है। ये अल्लाह ने मुख्तार कुल वाली सिफत इस आयत में बयान कर दी है। तो अल्लाह ने मसला समझाया, अल्लाहु ला इलाहा, माना करना पड़ेगा आलिमुल गैब कोई नहीं सिर्फ कौन है, मुख्तारे कुल कोई नहीं सिर्फ कौन है। आइए आखिरी बात, फिर बात खत्म कर रहा हूं। एक माबूद वो है जिसका तारुफ कुरान मुझे करवा रहा है, लिल्लाहि मुल्कुस समावाति वल अर्द। एक माबूद वो है मुझे कुरान बता रहा है, लहुल किब्रियाउ फिस समावाति वल अर्द। एक माबूद वो है जो कुरान मुझे तारुफ करवा रहा है, लहू मा फिस समावाति व मा फिल अर्द। एक माबूद वो है कुरान मुझे बता रहा है, अल हय्युल क़य्यूम। एक माबूद वो है कुरान मुझे बता रहा है, ला ताखुज़ुहु सिनतुन वला नौम। एक माबूद वो है कुरान मुझे बता रहा है, ला यऊदुहु हिफ्ज़ुहुमा। एक माबूद वो है कुरान मुझे बता रहा है, वहुवल अलीयुल अज़ीम। बड़ाइयां सारी उसके लिए, इल्म सारे उसके लिए, अज़मतें सारी उसके लिए, कायनात की हर चीज उसके कब्ज़ा कुदरत के अंदर। एक माबूद ये है और एक माबूद वो है जो दुनिया वालों ने कब्रों वालों को बनाया, पीरों की कब्र को माबूद बना लिया, अपने पीरों को माबूद और मुश्किल कुशा बना लिया। आज जरा अल्लाह के बारे में भी कुरान ने तारुफ करवा दिया, और तेरे और मेरे कई वो दोस्त जो कब्रों वालों को जाके अपना माबूद बनाते हैं, कुरान ने उनका तारुफ भी करवा दिया। अल्लाह फरमाती है, इन्नल्लज़ीना तदऊना मिन दूनिल्लाहि इबादुन अमसालुकुम। अल्लाह फरमाती है, ओ मेरे बंदो, ओ मुझसे दूर भागने वालों, जिन्होंने मुझे छोड़ के कब्रों वालों को अपना माबूद बनाया, अपने पीरों को माबूद बनाया, नबियों को माबूद बनाया, ख्याल करना इबादुन अमसालुकुम। कह दो सुभान अल्लाह। वो तो तुम्हारी तरह मेरे बंदे हैं। तुम्हारी तरह क्या हैं? तुम्हारी तरह मेरे बंदे हैं। जिस तरह तुम मोहताज वो भी मोहताज, जिस तरह तुम जरूरतमंद वो भी जरूरतमंद, जिस तरह तुम हाजतमंद वो भी हाजतमंद। मडियाला के नौजवानों, आखिरी बात मेरी तकरीर की, आखिरी जुमला मेरी तकरीर का है, वो मेरा माबूद, कुरान ने उसका भी तारुफ करवाया, और वो भी माबूद जो दुनिया वालों ने रब के सिवा बनाए हुए हैं। जरा उठाइए सूरतुल अंबिया, 17वां पारा, सूरतुल अंबिया। मजा आया बात का तो कहना तालिब इल्म ने बात सही की है। सूरह अंबिया में हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम का जिक्र है। हजरत यूनुस अल्लाह ने कहां से निकाला था? ऊंची आवाज से बोलो, मछली के, ऊंची आवाज से। आखिरी जुमला है, लुत्फ आ जाए तो कहना कुरान की बात कैसी प्यारी है। हजरत यूनुस को मछली के पेट से निकाला, ये सूरह अंबिया में अल्लाह ने फरमाया। सूरह अंबिया के बाद अगली सूरत है सूरतुल हज। सूरह हज में अल्लाह फरमाते हैं,
میرے سوا تم نے جن کو معبود بنایا ہوا ہے، اگر مکھی ان کے کھانے سے کوئی چیز اٹھا کے لے جائے تو وہ مکھی سے چھڑا، مجھے وہاں سے مکھی سے چھڑا۔ سنیے گا آگے وہ پوائنٹ جو سمجھانا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں سورہ انبیاء کو پڑھ، اللہ فرماتے ہیں میں نے یونس کو مچھلی کے پیٹ سے نکالا، اور وہ معبود جو تم نے میرے سوا بنائے ہوئے ہیں، اگر مکھی کوئی چیز ان کے کھانے سے اٹھا لے، اگر کوئی چیز مکھی ان کے کھانے سے ان کی چیز سے اٹھا کے لے جائے تو وہ چھڑا نہیں سکتے۔ مڈیالہ کے نوجوانوں، پڑھا لکھا طبقہ موجود ہے، ہر طبقے سے تعلق رکھنے والا موجود ہے۔ حقیقی معبود وہ ہوتا ہے، کر دوں بات، کرو گے سبحان اللہ؟ حقیقی معبود، سچا معبود وہ ہوتا ہے جو مچھلی کے پیٹ کے اندر سے باہر نکال دے، مچھلی کے پیٹ کے اندر بھی حفاظت کر لے، اور جھوٹے معبود وہ ہوتے ہیں جو مکھی کے پیٹ سے کوئی چیز باہر نہ لا سکے۔ سچا معبود میرا رب جو مچھلی کے پیٹ سے یونس کو باہر لے آیا، اور جھوٹے معبود وہ ہیں مکھی کے پیٹ میں کوئی چیز چلی جائے وہ واپس نہیں لا سکتے۔ تو جب بات سمجھ آ گئی حقیقی معبود میرا اللہ ہے، تو پھر کہنا پڑے گا کہ عبادت کے لائق بھی صرف کون ہے؟ عبادت کے لائق صرف کون ہے؟ حضرت علی مشکل کشا نہیں، کوئی نبی حاجت روا نہیں، کوئی پیر زندہ یا مردہ وہ مشکلیں حل نہیں کر سکتے، کوئی قبر والے کھوٹی قسمتیں کھری نہیں کر سکتے۔ لا الہ الا ہو، کوئی داتا نہیں صرف کون ہے؟ کوئی حاجت روا نہیں صرف کون ہے؟ کوئی مشکل کشا نہیں صرف کون ہے؟ میں روزے رکھوں شرک بھی کروں، میں تراویح بھی پڑھوں میں شرک بھی کروں، میں افطاریوں کے دسترخوان بھی لگاؤں پھر بھی میں شرک کروں، جی ہاں میں بڑی بڑی سحریوں کا انتظام کروں میں پھر بھی شرک کروں، کوئی میرا عمل قبول نہیں ہوگا۔ آج جہاں تو نے سود والی کھڑکی بند کرنی ہے، جہاں رشوت والی کھڑکی بند کرنی ہے تو تیرا روزہ محفوظ رہے گا، وہاں یہ کھڑکی بھی بند کرنی ہے کہ میرے رب کے ساتھ کوئی بھی شریک نہیں، اللہ وحدہ لا شریک ہے۔ میں نے بات شروع کی تھی کہ جس طرح کمرے میں اے سی چل رہا ہو، کھڑکی بند نہ کی جائے تو کولنگ ضائع ہو جاتی ہے، ایئر کنڈیشن کا فائدہ نہیں ہوتا۔ میرا یہ روزہ بھی میرے ایمان کا ایئر کنڈیشن ہے، اگر میں گناہوں والی کھڑکی بند نہیں کروں گا تو میرے اس روزے کا مجھے کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ سب سے بڑا دروازہ، سب سے بڑی کھڑکی جو میں نے بند کرنی ہے وہ ہے شرک والی۔ جب میں شرک والی کھڑکی بند کروں گا تو اللہ مجھے عقیدہ توحید عطا کریں گے، اللہ مجھے سنت کا تابع دار بنائیں گے۔ آئیے اللہ کے قرآن سے یاری لگا لیں۔ پورے قرآن کی 114 صورتیں ہیں، ان میں سے 80 صورتوں میں اللہ نے سب سے بڑا جو مسئلہ بیان کیا ہے وہ مسئلہ توحید ہے۔ 80 صورتوں میں صرف توحید کو اللہ نے واضح کر کے بیان کیا، یہ بتا دیا باقی اعمال بعد میں، پہلے رب کی توحید کو ماننا ہے۔ دعا ہے اللہ مجھے بھی اور آپ کو بھی عقیدہ توحید میں مضبوطی عطا فرمائے، سارے مشرکوں اور بدعتیوں کو اللہ ہدایت دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔